جب عالمی طاقت اپنے الفاظ اور رویے سے اپنے دوستوں اتحادیوں کی عزت کو نیچے لے جائے تو یہ صرف سیاست نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی توہین بن جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے ایک بار پھر عالمی سیاست میں ہلچل بوچال مچا دیا ہے۔ خاص طور پر سعودی ولی عہد کے حوالے سے تضحیک امیز جملہ بولا۔ جملہ کیا تھا؟ Now he has to be nice to me. He did not think he had be kissing my ass. یعنی اب اسے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری خوشامد کرے گا مگر اب اسے کرنا پڑے گی۔ کچھ عرصہ قبل بھی ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ سعودیہ you would not last 2 weeks without us. You have to pay for your security. یعنی تم ہمارے بغیر 2 ہفتے بھی نہیں ٹک سکتے اس خطے کے اندر، تمہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے پیسے دینے ہوں گے۔ ابھی عالمی رہنماؤں کی توہین کرتے ہوئے ٹرمپ نے حال ہی میں کہا ہے I like to hang out with losers because it makes me feel better. I hate guys that are very very successful. مجھے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے جو ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے مجھے خود کو بہتر محسوس ہوتا ہے اور مجھے بہت اچھا نہیں لگتا ذہین لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ یہ بیان نہ صرف سعودی ولی عہد کے لیے ایک ذاتی طنز ہے بلکہ دنیا کے تمام ایسے ممالک کے لیے ایک شرمندگی اور تضحیک ہے جو امریکہ کے اتحادی ہیں، نیٹو کے تحت کام کر رہے ہیں یا امریکہ کے دوست ممالک کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ حقیقتاً امریکہ کے اخلاقی قد سے نیچے گرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر کلچرل اسٹریٹجک لیئر کی بات کریں تو وہ ایک جملہ if you can't beat them join them صرف ایک فریز نہیں بلکہ مغربی خاص کر امریکی پولیٹیکل کلچر کی جعلی بہادری کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹیکنیکل الائنمنٹ میں امریکہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، بھلے اس پہ کسی کی عزت مجروح ہو جائے، کوئی تار ہو جائے۔ یہ امریکی ثقافت کی ون بائی الائنمنٹ ناٹ پرنسپل مینٹیلٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان صرف ایک ملک کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ حرمین شریفین اور امت مسلمہ کے دلوں میں عزت و مقام بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان میں کنگ سلمان سے محبت کی بنیادی وجہ ایمان و مذہبی رشتہ ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے ہر مسلمان مشکل وقت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت کے بارے میں طنز یا تضحیک کو پاکستان اور مسلمان اپنی عزت اور وقار کی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ صرف شاہ سلمان کے لیے نہیں بلکہ 25 کروڑ پاکستانی اور امت مسلمہ کی عزت کی توہین ہے۔ ٹرمپ بار بار یہ دنیا کو احساس دلاتا ہے کہ اس کے تعلقات برابری کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ اونچائی پر ہیں۔ یہ نہ صرف سعودی سلمان کے لیے خطرناک ہے بلکہ تمام نیٹو اتحادیوں اور امریکہ کے دوست ممالک کہلانے والے کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے۔ عالمی پیغام یہ دیتا ہے کہ صرف کمزور تابع رہنے والے رہنما کو امریکہ ترجیح دیتا ہے۔ ہسٹوریکل ریفرنسز میں اگر ہم عراق وار، افغان وار، امریکہ کی مداخلت اکثر ایسے اصولوں پر ہمیں نظر آئی ہوگی جہاں طاقتور ہمیشہ فائدہ دے کر لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنا ماحول استعمال کر کے نکل جاتا ہے۔ ٹرمپ کے حالیہ بیانات اسی پالیسی کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ طاقت وقتی ہو سکتی ہے لیکن عزت ہمیشہ رکھی جاتی ہے، اور وہ قومیں جو عزت کو مقدم رکھتی ہیں ان کے الفاظ، رشتے اور وقار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔